وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ عزیز دوستوں، تقبل اللہ منی و منکم صالح الاعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن عند اللہ یوم النحر ثم یوم الکر، کہ محترم دن اللہ کے نزدیک عظمت والا دنوں میں سب سے وہ ہے یوم النحر کا دن، یعنی آج کا جو دن ہے۔ ثم یوم الکر، اس کے بعد یوم الکر عید کا اگلا دن ہے۔ یہ ایام عظمت والے ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتی عظمت والی ہوتی ہیں، تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ عظمت والے دن ہوتے ہیں بشمول آج کے دن کے۔ تو مختصر سی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کو کیا کرتے تھے، اسی سنت کو مدنظر رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ سے کرنی ہے۔ یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یوم النحر کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمان جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، کہ ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا اور ہمیں بھی اس کی رغبت دی اور اس کی ترغیب دی۔ پھر یہ قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں مسلمان قربانی کرتے ہیں؟ تو اس کا مقصد بھی واضح ہے کہ قربانی یہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، وہ خدا ترسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے ہاں تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں جاتا، رب العزت کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ پھر یہ قربانی ہمیں کن باتوں کا درس دیتی ہے؟ تو قربانی سب سے پہلے ہمیں جس بات کا درس دیتی ہے وہ توحید پر استقامت ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کبھی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، کبھی وقت کے بادشاہ کے آگے توحید کی دعوت پیش کی، اور آخری اربع جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، یہی ہوتا ہے کہ جان سے مار دو۔ اس پر بھی وہ لوگ تیار ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل ان تمام تکالیف کو برداشت کیا، صبر کیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید پر استقامت کے ساتھ ساتھ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں قربانی کا ذکر ہے، اس سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے نبی آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی، پہلے نماز اور پھر قربانی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں، پہلے نماز اور پھر قربانی۔ اور آپ اس ترتیب پر بھی غور کریں کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، پھر جس کے پاس استطاعت ہے نماز کے بعد وہ جا کر قربانی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی پہلے نماز اور پھر قربانی ہے۔ اب نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے جسم کو بھاری کرتا ہے، یعنی دیگر مصروفیات مشغولیات میں اس کو لگا دیتا ہے اور نماز سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر مستقل نمازی ہے تو اس میں سستی ڈالتا ہے، جماعت کے ساتھ اس کو نماز سے پیچھے کرتا ہے۔ دوستوں، نماز بندہ پڑھتا ہے تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے؟ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، نور ہی نور ہے، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ سخی ہے، بلکہ سخی کے اللہ تعالیٰ تو سخاوت کا خالق ہے، سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا واپس خالی جائے گا؟ یقینی بات ہے خالی نہیں جائے گا، وہ بہت ساری بھلائیاں اپنے لیے سمیٹ کر وہ چلا جائے گا، بلکہ میں کہتا ہوں اس کے جسمانی مسائل بھی اللہ حل کر دیتا ہے، جو بیماریاں ہوتی ہیں اور جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس نماز کی برکت سے حل ہوتی ہیں۔ تو بندے کو یہ چاہیے، اور قربانی سے درس ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے، اور قربانی اس بات کا بھی درس دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارگی ہو۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ دیکھیں کہ جب بندہ جو قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیتے ہیں، اور غربا اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی جس طرح آج کے دن آپ ان چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو سال کے بقایا دنوں میں بھی آپ نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو ہماری اجتماعیت کو جو چیز توڑتی ہے وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی وہ گھروں کی اجتماعیت کو بھی توڑتی ہے، بدگمانی وہ ہماری معاشرتی اجتماعیت کو بھی توڑتی ہے، اور یہی بدگمانی ہے جو انسان کے آفس میں ہوتا ہے، کہیں فیکٹری میں ہوتا ہے، تو یہی اجتماعیت جو وہاں کی ہوتی ہے اس سے بھی توڑنے والی چیز وہ بدگمانی ہی ہوتی ہے۔ بدگمانی ہے کیا؟ بدگمانی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا، غلط رائے قائم کرنا کسی کے بھی بارے میں، خود اپنی سوچ میں میرے خیال میں ایسا کہا ہے، میرے خیال میں ایسا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ لگیں۔ کیا آپ نے جو آپ گمان کر رہے ہیں کسی کے بھی بارے میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ کیا جو آپ جس کے بارے میں جو تصور کر رہے ہیں، جو غلط رائے قائم کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں ہو، کیا اس نے اپنی زبان سے ان باتوں کا اظہار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں، میری سوچ میں۔ تو میرے دوستوں یہ میرے خیال، میری رائے، میری سوچ یہ انسان کی اجتماعی زندگی کو خراب کر دیتی ہے، خیر نہیں ملتا اس سے انسان کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعیت برقرار رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بدگمانی کو بندہ پیچھے رکھ دے۔ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ عنہ ہو کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھے گمان کے پہلو کو غالب رکھو، یعنی انہوں نے جو کوئی غلطی کی ہے تو آپ خود عذر تلاش کریں کہ ممکن ہے اس سے یہ مسٹیک ہو گیا ہو، ممکن ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے اسے اس بات کا پتہ نہ ہو، یعنی پوری کوشش بندہ یہ کرے کہ میں اچھی رائے قائم کروں۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایک بندہ اگر مثبت سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، تکلیف تو ملنی ہی ملنی اس کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت معاشرے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور ایک چیز اور بندہ سوچے تو تھوڑا دل کو اور تسلی ملتی ہے اس کی، اور یہ ہے کہ یار دیکھو میں اگر کسی سے مخالفت رکھتا ہوں، کوئی مجھ سے مخالفت رکھتا ہے یا میں کسی سے مخالفت رکھتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، انسانی معاشرہ ہے، ہوتا ہے ایسی چیزیں، تو میری سوچ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ غلط ہے میں اس کو پورا کراس لگا لیتا ہوں۔ یہ یعنی بندہ ہے ہی غلط، یہ صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کیا پتا اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہوں۔ تو کوئی بندہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بالکل ہی غلط ہے۔ تو میرے دوستوں لوگ کسی نے ایک اچھی بات بڑی کہی ہے کہ خدا کا بندہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے بندوں کو اذیت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ جو سانسیں ہیں نا، سانسیں، ان سانسوں کو آج کل تو سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی مر جاتا ہے تو خبریں چل رہی ہوتی ہے، بندہ ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، اور بندہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سانسیں ہیں ان سانسوں کا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے، ان سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بندہ جب اس دنیا سے جائے، رخصت ہو،
تو اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، لوگ اس کے بارے میں دعائیں خیر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اگر 40 لوگ اس کے جنازے میں گواہی دیتے ہیں اس کے اچھا ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اور آخری بات کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کیا کہا، انما تقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو اہل تقوی ہیں ان کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اور قربانی جیسے میں نے کہا عبادت ہے، ایک عمل صالح ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے عمل صالح کا اجر جو ہے، نیکی کا، بھلائی کا دنیا میں تو ملتا ہے، کسی بھی صورت میں اللہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یعنی جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ آخرت میں اس کو نہیں دیتا۔ تو یہ چند گزارشات تھی اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میرا کہا آپ کا سنا قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم انا نعوذ بک من شر حاسد اذا حسد۔ اللہم انا نعوذ بک من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سکون دے، عافیت دے، رب العزت ہم سب کا خاتمہ خیر پر کرے۔ اللہ تعالیٰ عید کی جو سچی خوشیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم دن کی برکت سے اور بقایا جو ایام آ رہے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو آسانوں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ رب العزت ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد ہے، یہ عجب اور گمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان چیزوں کو ہمارے دلوں سے دور فرمائے۔ اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، جو ہمارے مشکل امور ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکل امور کو، کاموں کو رب العزت آسانی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے، اولاد کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، رب العزت ان کو صحت و تندرستی دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو ہمارے ملک کے اجتماعی حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اجتماعی حالات میں بہتری لے آئے، خیر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنا تقوی ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ہمارے اوپر حکمران لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں، ہمارے اوپر مسلط ہونے سے اللہ ہمیں بچائے، جو ہم سے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ اچھے لوگ ہمارے اوپر لے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین برحمتک یا